أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مومنین گرامی قدر، ماہ سیام انتہائی تیزی اور جلدی کے ساتھ یہ اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں، اور خداوند عالم کی رحمت، مغفرت اور نجات کا یہ مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانیاں، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندہ و سلامت رکھا۔ پھر جو زندہ رہے ان میں سے بھی اکثر روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھی تو آپ جانتے ہیں۔ انسان کا صرف ماہ رمضان میں زندہ رہنا کافی نہیں ہے، بہت سارے زندہ رہتے ہوئے بھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت و سلامتی بھی ساتھ عطا فرمائی۔ دیکھیں ان چیزوں کو ہم اگر کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو خدا تعالیٰ کی ہم پر یہ عنایت ہے، اور اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ جب تک روزے ختم نہ ہوں کوئی ایسی مجبوری بھی نہ پیش آئے جس سے آپ کو سفر کرنا پڑے، کیونکہ سفر کی وجہ سے بھی انسان سے روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو باہر کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان کے جو باقی ایام بچے ہیں۔ یہ روایتوں میں مرحوم شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جو رمضان کے فضائل بیان کیے ان میں وہ چند روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، جو ماہ رمضان اپنے آخری ایام کی طرف جاتا ہے یا اپنے آخری ایام مراحل میں داخل ہوتا ہے، خدا کی مغفرت اور بخشش کا جو مقدار ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی اول تاریخ سے پھر جیسے جیسے یہ آخری ایام یا آخری تاریخ میں داخل ہوتے ہیں تو سابقہ ایام میں جو رمضان کے باقی ایام ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کی روایت ہے کہ پورے سال میں جتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت عنایت فرماتا ہے، اس کے برابر جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کی مقدار کے برابر رمضان کے پہلے ہی دن انسانوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے۔ پھر جیسے جیسے شبہائے قدر کی طرف جاتے ہیں، شبہائے قدر میں جتنے اس سے پہلے معاف ہو چکے ہیں رمضان میں، اس کی تعداد کے برابر صرف شبہائے قدر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو معافی عنایت کرتا ہے۔ اور روایتوں میں آیا ہے جیسے یعنی عید کا دن ہوتا ہے، جو رمضان نکلنے کا آخری دن ہوتا ہے شوال کا پہلا، یہ عید کے دن شبہائے قدر سمیت جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عید کی رات کو انسانوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث جس کی میں نے تلاوت کی وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں، حالت احتساب میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جس نے بھی حالت ایمان و احتساب میں روزہ رکھا اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں ماہ سیام
ماہ رمضان نے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں سے ایک رخ جو ہے وہ انسان کی مغفرت ہے. اس کی برکت یہ ہے کہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. ماہ رمضان کے دیگر جو فوائد ہے وہ مختلف آیتوں سے یا حدیثوں سے جو ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے انسان کو با تقوی، اسے آپ متقی کہہ سکتے ہیں، متقی بنا دیتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے. انسان کو متقی بنا دیتا ہے. یعنی ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں انسان پریکٹس کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی. غالباً پہلے کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہاں تک کہ انسان اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے. یہ کھانا، یہ پینا، یہ پانی، یہ سارے عام حالت میں مباح ہے، عام حالت میں کھانا جائز ہے. لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر بندہ اس مہینے میں گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی پریکٹس کرتا ہے. دیکھیں تقوی کی جو تعریف بیان کی گئی ہے مختلف علماء کی جانب سے، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز. یہ تقوی کا سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں سے بندہ جو ہے تقوی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے. رمضان میں اللہ کی واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا جو سب سے زیادہ انسان مشق کرتا ہے وہ رمضان میں کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، دور تک انسان کو اس کا اثر ملتا ہے. اس میں جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان بغاوت کرنے کا ایک سبب، نافرمانی کا ایک ذریعہ انسان کا پیٹ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر پیٹ ہونا بھرا ہوا، اسی لیے یہ باقاعدہ حکماء کی جانب سے بھی حدیثوں میں بھی آیا ہے، دو چیزیں انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. باعث ہلاکت ہے، بہت انسان کو نقصان میں اتار دیتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے زیادہ سونا، دوسری چیز ہے زیادہ کھانا. یاد رکھنا، کتنی چیزیں؟ دو، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا. یہ کثرت نوم و کثرت طعام، اکل و شرب، بے تحاشا ضرورت سے زیادہ انسان جب استعمال کرتا ہے، انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا تو ہو ہی جاتا ہے زیادہ کھانے سے، تو آپ کو پتہ ہے. اور اس وقت انسانوں کی بیماریوں کا 80% جو تعلق ہے وہ زیادہ کھانے سے ہی ہے. ہاں، کسی زمانے میں انسان بیمار ہوتے تھے خوراک کی قلت کی وجہ سے، ابھی بیماریوں کی وجہ خوراک کی کثرت ہے. یاد میں رکھو، مل بھی جائے نہ مل بھی جائے تو بھی انسان کو کنٹرول سے کھانا چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند چیزوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے، بیٹا چند چیزوں کو اپنی کنٹرول میں رکھ، دوسروں کے گھر میں اپنی نگاہ کو. دوسروں کے گھر میں جب مہمان بن کے جاتے ہیں تو کس کو؟ اپنی نگاہ کو. محفل میں زبان کو، دسترخوان میں پیٹ کو، شکم کو کیا رکھو؟ اپنے کنٹرول میں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو چند چیزوں کی نصیحت کی. ان میں سے دو تین جملے جو مجھے یاد تھے میں نے آپ کو سنایا. فرمایا، بیٹے چند ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ، دوسروں کے گھر میں نگاہ، اور دسترخوان پر
پیٹ، محفل میں زبان. یاد رکھ، اگر انسان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو جہاں وہ دیگر جسمانی امراض کا شکار تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں آپ کھانا، رج کے کھانا جسے آپ کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ انسان کو روحانی امراض میں بھی مبتلا کرتا ہے. جسمانی امراض تو ہے ہی، لیکن یہ صرف جسمانی امراض نہیں ہے بلکہ روحانی امراض. انسان جب شکم سیر ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وہ بغاوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. حکم خدا سے بغاوت، نافرمانی خدا کی بیس اور بنیاد انسان کا پیٹ ہے. اس لیے رمضان میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ پیٹ پہ ہی پابندی ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، پیٹ کو کنٹرول کرنا. اور آپ دیکھتے ہیں جب انسان کا پیٹ کنٹرول میں ہوتا ہے تو عام دنوں سے زیادہ رمضان میں اطاعت گزار کیوں بنتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ انسان کا پیٹ اگر کنٹرول میں ہو تو باقی چیزیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اگر یہی پریکٹس انسان باقی ایام میں کرے، مثلا اسلامی فقہ اور آداب کھانے کے اعتبار سے ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی مستحب ہے آپ دوپہر کو کھانا نہ کھائیں، دوپہر کو نہ کھائیں، صبح شام کھائے، دوپہر کو نہ کھائیں. اور یہ کہا ہے کھانے کے آداب میں بھی رات کو تھوڑا کم، صبح کو آپ اچھا خاصا ناشتہ کریں، مناسب بہترین. یہ باقاعدہ حدیثوں میں. ہمارا تو اس کا بالکل الٹ چلتا ہے، رات کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور صبح کے ناشتے عموماً بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے. ہاں، جس کی وجہ سے سارا نظام کیا ہو جاتا ہے، دن بھر انسان نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سونا تو ہے نہیں اس نے، اب اس کے لیے انرجی تو چاہیے. رات کو انسان کو کم کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ صبح کو جلدی اٹھ سکتا ہے. رمضان کے دیگر فوائد کے علاوہ سب سے اہم فائدوں میں سے فائدہ یہ ہے کہ سحر خیزی، صبح خیزی جسے کہتے ہیں، نصیب ہوتا نہیں ہوتا. صبح کو اٹھنا ایک فضیلت ہے. اور میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں شب قدر کو شاید ایک جملہ عرض کیا تھا، رات کا انسان کی روحانی کمالات کے حصول میں رات اگر نہ ہونا انسان اس کمال تک پہنچتا ہی نہیں ہے. یاد رکھو، یعنی اگر انسان کی زندگی میں رات کا جاگنا نہ ہو، ایک فرض ہے، ایک شخص ہے، مومن ہے، وہ چاہتا ہے اعلیٰ مراتب اسے حاصل ہو جائے اور اس کی زندگی میں رات کا کچھ حصہ جاگنا نہ ہو، سمجھو کہ وہ خواب رہ جائے گا، وہ اس کا اعلیٰ کمالات تک پہنچنے والا ہے ہی. انبیاء کی سیرت دیکھو، پیغمبران کی سیرت دیکھو، خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت دیکھو. زندگی میں جہاں دنوں کی عبادت موجود ہے وہاں ان سے زیادہ تذکرے رات کی عبادت کا ہے یا نہیں ہے. امیر المومنین کے بارے میں روایتیں موجود ہے کہ آپ رات بھر نوافل پڑھتے تھے، ایک 1000 رکعت علی پڑھتے تھے، ایک 1000 رکعت پڑھتے تھے امیر المومنین علیہ السلام. اچھا، عجب بات یہ ہے، دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز، یہ روزے صرف واجبات کے حد تک نہ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو واجبات پوری پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ مستحبات کو بھی پوری پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں ابھی اور بندگی کرنی چاہیے اور عبادت ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے انلمیٹڈ ہے. مستحبات اور واجبات آپ کو پتہ ہے یہ فکس ہوتا ہے، اس کا ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے، رکعات کی تعداد بھی معین ہوتے نہیں ہوتے.
لیکن اب بندے نے تمام کو کر لیا، پھر چاہتا ہے اللہ کی اور بندگی ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے نوافل پڑھ. نوافل کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. ایسا ہے نا، دن رات میں جب بھی انسان کو فرصت ملے، موقع ملے، وہ چاہے اور کمالات کی طرف جائے تو اللہ کہتے پڑھ، جتنا پڑھ سکتے پڑھ. تو ائمہ معصومین علیہ السلام، پیغمبران خدا، سابقہ پیغمبران، ہمارے خود نبی کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پیغمبر رات کا ایک حصہ جو ہے آپ کے لیے نافلہ رات ہے، نافلہ نمازیں ہیں، اور وہ پیغمبر اسلام پڑھ لیتے تھے. تو کوشش کریں یہ جو باقی ایام جتنے بچے ہیں نا، یہ رمضان کے 3 دن تو ہے اور 4 دن ہے، اس میں تو ویسے ہی صبح خیزی ہے. سحر کو ہم اٹھتے ہیں، وقت سحر کا اٹھنا ایک فضیلت ہے. یہاں تک کہ یہ جو دینی لوگ ہیں جن کو ہم پیغمبران، ائمہ وغیرہ کے نام سے یاد کرتے، ان کے علاوہ بھی دنیا میں ٹاپ کلاس کے جو دنیاوی و مادی اعتبار سے کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی میں بھی صبح خیزی ہے. اچھا یہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جہاں روحانی ترقی و کمالات کے حصول کے لیے یہ ٹائم انسان کو بہت مددگار ہے، وہاں مادی ترقی اور اس کے کامیابی کے لیے بھی یہ ٹائم انسان کو بہت سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ اس ٹائم اٹھ کے مطالعہ کرنا چاہے بھولے گا نہیں، پڑھنا چاہے بھولے گا نہیں، نماز پڑھنی چاہے تو عبادت، دعائیں، تلاوت وہ اپنی جگہ. یہاں روحانی اعتبار سے یہ وقت انسان کے لیے اہم ہے، وہاں انسان کے لیے مادی اعتبار سے بھی یہ جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے. تو یہ وقت ہمیں نصیب ہو رہا ہے کس کے بہانے سے؟ رمضان کے بہانے سے. رمضان کی دیگر فوائد و اہمیت اپنی جگہ میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے، ہم سب الحمدللہ سال بھر نہ بھی جاگتے ہوں تو کم سے کم رمضان میں تو میرے خیال میں 80-90% جو لوگ ہیں نا وہ جاگتے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھو، بس اوقات یہ چیزیں دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں لائٹیں بھی صبح سورج نکلنے کے بعد ہی آن ہوتے ہیں. اس سے پہلے صبح کو لائٹ آن نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ 80% لوگ عام حالت میں سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے نہیں. یا ذرا دیکھ سکتے صبح کے اذان کے وقت اگر آپ چکر لگائے، بہت کم گھروں میں، ہاں کچھ گھر ایسے بھی ہیں، ہمارے اسی ایریا کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھی ہیں جہاں ہم جن گھروں سے سال بھر نماز صبح کے بعد تلاوت کی آواز سنتے، سال بھر سنتے، خدا کی قسم سال بھر، ایسے لوگ ہیں اپنی زندگی الحمدللہ معاشرے میں. لیکن عمومی طور پہ واقعاً افسوسناک ہے. تو کوشش کریں یہ جو پریکٹس ہم لوگوں نے کی ہے نا، یہ تھوڑا سا اگر اس پریکٹس کو صبح اٹھنے کی جو پریکٹس ہے، اگر یہ آئندہ سال رمضان تک لے جانے میں ہم ہو جائے کامیاب، تو آپ یقین رکھیں آپ کا اس رمضان کے روزے میں اور آئندہ رمضان کے جو روزے آپ سال بھر جاگ کے پھر آپ سحر خیزی کے لیے رمضان کو اٹھیں گے نا، اس میں اور اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا، واضح فرق نظر آئے گا. تلاوت کی ہے نا آپ نے رمضان میں کی ہے، تلاوت کی ہے، قرآن جتنا ہو سکا پڑھا. یہ پڑھنے کی جو عادت ہے نا یہ آپ آئندہ رمضان تک لے جائیں، اس کو دوام بخشی کہنے کا مطلب ہے. پھر آپ دیکھیں گے اس سال کی تلاوت اور آئندہ سال جب رمضان ایک سال پڑھ کے جب آپ رمضان میں تلاوت کریں گے، اس تلاوت کے مزہ اور اس کے لطف میں بڑا فرق ہوگا. یہ بہت سارے ہمارے بزرگان علماء کی تجربات ہے، وہ پریکٹس کو دیکھیں. ایک چیز تو یہ بات کلیئر ہے نا، آپ نے تھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں محمد. یہ آپ میں
جیسے اگر کوئی جم میں جاتے ہیں، جم میں جہاں فزیکل ورزش ہوتی ہے، یا آپ ورزش ہی کرتے ہیں، تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ایک مہینہ کسی جم میں جائے جہاں آپ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے ورزش کرتے ہیں نا، فزیوتھراپی وغیرہ آپ کرتے ہیں، جو جسمانی ورزش ہوتی ہے، آپ ایک مہینہ جانے کے بعد پھر 11 مہینے آپ ورزش نہ کریں، کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا نا بندہ. پھر سال کے بعد 1 مہینہ پھر ورزش کرے تو آپ کو چند دن تو ایسے درد اور تھکاوٹ محسوس ہوگی. اگر آپ چلنے میں کی ورزش ہے تو چلنا ہی ہے. کوئی بھی ورزش سال میں اگر ایک بار کر کے پھر 11 مہینے آپ 1 مہینہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سال اثر نو وہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس پریکٹس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس پریکٹس میں آگے نہیں بڑھو. ابھی آپ اگر یہ سال مسلسل 1 سال پورا اگر آپ جم میں جاتے ہیں تو آپ اس پریکٹس میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارا رمضان بھی اسی طرح جا رہا ہے. اس سال ہم نے کچھ 1 مہینہ پریکٹس کی، تلاوت کی پریکٹس کی، سبخیزی کی پریکٹس کی، زبان بندی کی یعنی جو زبان کو کنٹرول، نگاہوں کی نگاہ بندی کی پریکٹس، پیٹ کو تھوڑا کم کھانے کی پریکٹس وغیرہ وغیرہ. یہ سب پریکٹس کی 1 مہینے کے بعد پھر سب آزاد کر دیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے آئندہ سال پھر اگر اللہ نے زندگی دی، پھر رمضان آیا، پھر اثر نو پڑھنا پڑتا ہے. اگر بجائے اس کے کہ یہ چیزیں اگر ہم اس کو جاری رکھیں، دوام بخشے، تو آئندہ سال آپ ان کے علاوہ یہ تو آپ کی عادت بن جائے گی، یہ تو آپ کی زندگی کا روٹین بن جائے گا. مزید اور چیزوں کی جو ہم نے اب تک نہیں کیا ہے، اور بھی ہے نا، یہ تو چند چیزوں کا نام لیا، نہیں تو سینکڑوں اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابھی ٹچ ہی رمضان میں ہی ٹچ نہیں کیا. ایسے چیزیں بھی ہیں، آپ اور آگے بڑھیں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے اس وقت ہم ہر سال نئے سرے سے ہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نئے سرے سے. تو کوشش یہ کریں کہ اس رمضان میں تلاوت اور صبح کو اٹھنا، یہ جو پریکٹس ہم نے کی، کوشش یہ کریں کہ یہ رمضان کے بعد اس کو کیا رکھ سکے، جاری رکھ سکے. تھوڑا کھانا، خصوصاً دوپہر کو تھوڑا کھانا، یہ تو پریکٹس آپ نے سال بھر حلال چیزوں سے، رمضان میں پورا مہینہ حلال چیزوں سے دن بھر آپ نے احتیاط کیا. اس کا مطلب ہے انسان میں یہ طاقت موجود ہے. انسان چاہے تو وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے کھائے پیے بغیر گزار سکتے ہیں. تو باقی ایام میں جہاں اجازت ہے وہاں بھی انسان اگر خود اپنے حساب سے تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو انسان جب حلال چیزوں پہ کنٹرول سیکھ لیتا ہے تو حرام کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کوشش کرے یہ رمضان کی جو کچھ چیزیں فوائد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نا، اللہ سے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ سال بھر ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تیری عظمت کا واسطہ ہم سبھی گناہگار ہیں، ہمارے کبائر و صغائر گناہوں سے درگزر فرما. خدایا تیری عظمت کا واسطہ ماہ رمضان کے آخری ایام ہے، پروردگار ہمارے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما. مریضوں کو صحت یابی عنایت فرما. زبان بیمار ہے خدایا اسے صحت و سلامتی عنایت فرما. خدایا جس مسجد کے لیے جو تعاون کر کے دنیا سے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. خداوندہ جو زندہ ہے انہیں طول عمر صحت و سلامتی عنایت فرما.